بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر الیاس بن یاسین بن محاس بن امام غرار بن ہارون کا، وہ بھی نبی مرسل تھے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تحقیق الیاس ہے رسولوں سے۔ مروی ہے کہ بعد حزقیل کے ایک مدت تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا، اور وعظ و نصیحت، امر و نہیں، ان کو سنانے ہدایت کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ ہر قوم متفرق ہو کر شام اور مصر اور ملکوں میں جا رہی، گرچہ بعض علماء حضرات موسیٰ علیہ السلام کے دین پر اور ان کی تحریص و ترغیب دیتے تھے اور وہ راہ نیک بتاتے تھے، مگر ان کو پذیرانہ ہوتی رفتہ رفتہ بت پرست اور زناکار اور فعل سینیہ اختیار کیے۔ اچھی اردو والے اچھی اردو میں ڈالیے، اور جو پڑھنا نہیں آتے میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ اور تھوڑی قوم موسیٰ کے دین پر رہ گئی۔ بعد اس کے حق تعالیٰ نے حضرت الیاس کو اس مبعوث کیا۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا شام میں، اس نے ایک بت تراشا کہ اس کا نام بعل رکھا، اس کو پوجتے تھے اور لوگوں کو بھی پوجنے کو کہتے تھے، اور الیاس علیہ السلام اس کے پوجنے سے خلق کو منع فرماتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کہا الیاس نے اپنی قوم کو، کیا تم کو ڈر نہیں؟ کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور چھوڑتے بہتر بنانے والے کو جو اللہ ہے رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا؟ اے لوگو، ایسے جبار خالق و مالک کو چھوڑ کر بت پرستی کرنا یہ کام بنی آدم کا نہیں۔ پھر بت پرستوں نے حضرت الیاس کی بات نہ مانی اور تکذیب کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جھٹلایا اس کو، پس تحقیق البتہ وہ حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ مروی ہے کہ الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ اللہ نے ان کو شہر بعلبک میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بعل کے پوجنے سے منع کریں، اور بعضوں نے کہا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، نام اس کا بعل تھا، اس کی ایسی صورت تھی کہ بتان حاضر نزدیک اس کے رخسار ماہ فریب کے محض سنگ تھے، اس کو لوگ پوچھتے تھے، اور حضرت الیاس وہاں کے لوگوں کو منع فرماتے تھے اور اللہ کی طرف ہدایت کرتے۔ بس وہ بادشاہ ایمان لایا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو وزیر اپنا بنایا اور قدر و منزلت اس کی کرتا۔ پھر بعد چند روز کے راہ ضلالت پکڑی، قوم کے ساتھ مل کر بت پرستی شروع کی، تب حضرت الیاس نے اس سے خفا ہو کر ان پر قحط کی بد دعا کی، تب ان کی دعا سے 3 برس تک پانی نہیں برسا، ملک میں قحط نازل ہوا، کھائے بغیر بیل بکری
دمبے، گھوڑے، اونٹ، ہاتھی سب مرنے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ قحط نازل ہوا الیاس کی بددعا سے، اس کو جہاں پاؤ مار ڈالو۔ اور الیاس علیہ السلام کو ایک بڑھیا کے مکان پر گئے، اس لیے کہ حضرت کی وہ متقدہ تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، نام اس کا عیسیٰ، یہ بعد میں نبی ہوئے۔ اس کو حضرت کی خدمت میں دیا اور حضرت اس کو لے کر کرد بدہ شہر بشر پر پھرتے رہے، میں نے ان کو لے کے در بدر پھرتے رہے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، کردہ بدہ شہر بشر پھرتے رہے۔ بعد 3 برس کے اس بادشاہ تیفور سے آ کے کہا آج 3 برس سے تم پر قحط اور تکلیف گزرتی ہے، لازم ہے کہ تم جسے پوچھتے ہو اس سے مانگو کہ پانی دے اور بلائے قحط سے نجات بخشے، اور اگر اس سے نہ ہو تو تم خالق ارض و سما کو پوجو، مانو، ایمان لاؤ تو ضرور تم کو اس بلا سے نجات دے گا۔ پارٹ یہاں سے ڈالیں گے، پارٹ 247 200